میں نے سر آپ کو شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پلان ہے اس کو ماشاءاللہ اس بجٹ کے اندر آپ نے مزید تباہ کر دیا۔ اب ہوا کیا ہے کہ ہماری کاروں کی جو پروڈکشن 3 سے 3.5 لاکھ ہوتی تھی، 90,000 رہ گئی۔ ریزلٹنٹلی آئی ایم لوزنگ جابس۔ دوسرا، جو یوزڈ کار کی امپورٹ تھی سر، اس کے اندر آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ جی کہ اس کے اندر آپ کچھ کنٹرول کریں، لیکن اس سال پچھلے 4 سال میں اتنی یوزڈ کار امپورٹ نہیں ہوئی جتنی اب ہو گئی، اور اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے نا سر وہ ابھی تک بھی نہیں لگی۔ میرے آٹو پارٹ سیکٹر کا سر یہ ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں ریونیو کیسے ہونا ہے۔ ہم نے پچھلے سر 1 دہائی سے نہیں، پچھلے 20 سالوں سے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹ ٹیکس رجیم ہے آٹو پارٹس، نئے آٹو پارٹس کی، اس کو پلیز چیک کر لیں۔ اس وقت سر اس میں حالات یہ ہیں کہ یہ آئی فون ہے، آپ تول کے اس پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں اور آپ الاؤ کر دیتے ہیں، اور جو مارکیٹ کے اندر جب وہ تول کے وہ چیز آتی ہے وہ یونٹ پہ سیل ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں، ول یو الاؤ می ٹو امپورٹ این آئی فون by weight? So these are the regimes that is actually in role right now at the FBR. اور اس پہ آپ کچھ مطلب کیونکہ چینج نہیں کریں گے تو کوئی آپ کا ریونیو بھی نہیں بڑھے گا۔ فائنلی سر ایک میں پوائنٹ آپ کو کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ڈیفیکٹو پالیسی میکنگ جب ہوتی ہے تو اس کا نیٹ ریزلٹ زیرو ہوتا ہے۔ ہمارا انفارچونیٹلی اس وقت جو بجٹ بھی ہے اس کے اندر کسی بھی سیکٹر کو میرا خیال ہے کوئی اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اس کا کوئی دھیان نہیں رکھا گیا۔ ریزلٹنٹلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو سب سیکٹرز ہیں اس کی کسی کا زیادہ ٹیرف ہے، کسی کا کم ٹیرف ہے، کسی کا کچھ ٹیرف ہے۔ میری سر یہ ریکویسٹ ہے، یہاں دیکھیں پالیسی میکنگ ایف پی سی سی آئی کے اندر آر این ڈی جو ہوئی ہے، اس کی جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کے اندر یہ ایک اسٹرکچرڈ ویلیو ایڈیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ جب تک یہ اسٹرکچرڈ ویلیو ایڈیشن اور کیسکیڈنگ کو انشور نہیں کریں گے کسی بھی سیکٹر میں، اپنے آٹو سیکٹر کی بات نہیں کر رہا، نبیل بھائی آپ بہت باقی شکریہ سیکٹرز بھی لے لیں۔ سر، بہت تھینک یو۔ شکریہ۔